الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے یومیہ دروس براہ راست اس چینل اور اس فیس بک پیج پر ہو رہے ہیں، جس میں مختلف عناوین اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم نے چاہا کہ ایک اہم موضوع ہے ہماری زندگی کا، جس کے ذریعے سے نسل انسانی کی بقا ہے، نشو و نما ہے، اور وہ ضرورت ہے زندگی کی اہم ضروریات میں سے، اور ہماری شریعت میں اس کے تعلق سے بہت واضح احکام موجود ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کو بھی سلسلے وار بیان کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ایک سلسلہ یہ رہے گا مسائل نکاح کے تعلق سے، نکاح اور شادی بیاہ کے مسائل کا سلسلہ رہے گا۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں کہ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، نکاح کا شرعی حکم کیا ہے۔ یہ انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے اور سب کو بیوی بچوں والا بنایا۔ رسول نکاح کیا کرتے تھے اور ان کی اولاد بھی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض مذاہب میں آج تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نکاح سے دور ہے، اگر کوئی نکاح سے بچا ہوا ہے تو وہ بڑا پاکیزہ شخص ہے۔ گویا نکاح کو ایک طرح سے عدم پاکیزگی اور نکاح سے دوری کو پاکیزگی کا جو تصور ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر سارے لوگ اس راستے پر چل پڑیں تو ظاہر بات ہے کہ انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ فطرت سے انحراف کا ہے، اور یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کائنات کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کے نظر میں یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کو بیوی بچوں والا بنایا، اور نکاح کوئی عیب نہیں بلکہ نکاح کہیں واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور عام حالات میں بلا کسی عذر کے نکاح نہ کرنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ شرعی اور فقہی زبان میں جسے مکروہ کہا جاتا ہے کہ بلا عذر کے نکاح نہ کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے، اور جس بخاری میں مختلف مقامات پر جو حدیث آئی ہے، اور ایسے ہی صحیح مسلم اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے، کہ 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات میں آئے۔ ظاہر بات ہے کہ مکانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اپنا مکان نہیں تھا۔ جو آپ کی بیویاں تھیں، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، یہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، یہ سودا رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے، تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مکان ہے۔ تو مکان بیوی ہی کے پاس ہوتا ہے۔ جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تبھی وہ گھر والا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو اس کے پاس گھر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو چھڑا بھائی ہو یا جو غیر شادی شدہ ہو، جو مجرد زندگی گزار رہا ہو، جس کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو اس کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کی ضرورت تو صاحب خانہ جس کو کہتے ہیں، بیوی کو ضرورت ہوتی، عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد انسان گھر والا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں 3 لوگ آئے، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ بہت کم ہے، کأنہم تقالوہا، جیسے کہ انہیں لگا کہ یہ بہت کم ہے، اور یہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنا یہ بدعت کی ابتدا ہے۔ اہل بدعت کیوں کر لیتے ہیں؟ جب مشروع عبادات کو کم سمجھتے ہیں تو پھر وہ اپنی منمانی عبادات کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے جب بدعت کی تاریخ لکھی ہے تو کہا ہے کہ اس کے جراثیم یہاں پائے گئے، بدعت کے جراثیم یہاں پائے گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوا دے کر کے ان جراثیم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ان جراثیم کا خاتمہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دوا دے دی کہ اس دوا پہ رہو، یہ دوا تمہارے پاس ہے تو یہ جراثیم قریب نہیں آئیں گے۔ ٹیکا موجود ہے، بدعت کا ٹیکا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتا دیا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، سنت پہ قائم رہو۔ یہ ٹیکا جو سنت پہ قائم رہنے کا عہد کر لے گویا اس کو بدعت کے جراثیم کا ٹیکا لگ گیا ہے، لیکن جہاں عہد توڑا وہاں بدعت داخل ہو گیا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادات سے متعلق بتائی گئی تو ان لوگوں کو بہت کم محسوس ہوا اور وہ کہنے لگے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اگلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا جہاں تک میری بات ہے تو میں پوری رات صلاح پڑھ کے رات گزاروں گا، پوری رات صلاح پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں ہر دن صوم رکھوں گا، کوئی دن صوم رکھنے سے خالی نہیں رکھوں گا، روزانہ صوم رکھوں گا، روزانہ بھوکا پیاسا رہوں گا، اللہ کی خاطر میں کھانا پینا اور اپنی شہوات کو دن بھر چھوڑے رکھوں گا۔ اور تیسرے شخص نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں عورتوں سے پرہیز کروں گا، یعنی میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ اور یہ بہت سارے جیسے جوگی ہیں یا راہب ہیں تو بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شادی کر لینے کے بعد بیوی بچوں کے جھمیلے انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں، یہ تصور ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے بھی یہی کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا اور پورا زندگی گویا اللہ کے لیے وقف کر دوں گا اس کی اپنی سوچ کے مطابق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو اس کی خبر ملی کہ 3 لوگوں نے ایسی بات کہی ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور اس کے بعد ان سے آپ نے استفسار کیا، وضاحت طلب کی کہ تمہیں لوگوں نے ایسی بات کہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسی بات کہی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے جراثیم کو کیسے ختم کیا، جو جراثیم داخل ہونا چاہتے تھے، بدعت کے جراثیم داخل ہونا چاہتے تھے کہ سنت کو کم تر سمجھ رہے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اہل حدیث کو کہتے ہیں اہل مختصر ہیں، یعنی ان کا تو عبادت بڑی کم ہوتی ہے، اور اہل بدعت کے ہاں ماشاءاللہ بڑے بہت ساری عبادات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بدعت کے جراثیم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، آپ نے فرمایا سن لو، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سن لو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، خوف اور خشیت رکھنے والا، اور اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنے والا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف و خشیت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں آپ اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آپ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ سے زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ انحراف میں چلا جائے گا اور صحیح راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو اصوم و افطر، میں کسی دن صوم رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا ہوں، اور میں نے رات کا میرے معاملہ دیکھنا ہو تو میں رات میں سوتا بھی ہوں اور صلاح بھی پڑھتا ہوں۔ پوری رات جاگ کے تم صلاح پڑھنے کی بات کر رہے ہو، تم ہر دن سال کے 360 دن تم صوم رکھنے کی بات کر رہے ہو۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں کسی دن صوم رکھتا ہوں، کسی دن نہیں رکھتا ہوں، کسی رات میں کچھ وقت صلاح پڑھتا ہوں، کچھ وقت اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہوئے میں سوتا ہوں، تو میں سوتا بھی ہوں اور رات میں صلاح بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں نے عورتوں سے، خواتین سے میں نے نکاح کر رکھا ہے، شادیاں کر رکھی ہیں۔ سن لو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ جائے، جو میری سنت سے زہد اختیار کرے، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ختم ہو گیا تو کیا بچا؟ کیا بچا نجات کے لیے؟ اگر کوئی نجات چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی محبت چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی جنت چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا ضروری ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح سے اعراض کرے، بلا عذر نکاح سے دوری اختیار کرے اور نکاح نہ کرنے ہی کو پارسائی سمجھتا ہو اور پاکیزگی اور طہارت سمجھتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بلا عذر کے نکاح نہ کرنا مکروہ ہے، اور جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو، یعنی مالی پوزیشن بھی اچھی ہو، صحت بھی اچھی ہو، اور اسے اپنے آپ پر زنا میں پڑنے کا خطرہ بھی ہو کہ اگر نکاح نہ کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اگر ایسا خطرہ بھی ہو تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کیونکہ حرام کا جواب فرض ہے۔ زنا حرام ہے اور زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، تو نکاح زنا سے بچنا فرض، اور زنا سے بچنے کی صورت اس کے پاس نکاح ہے، اور زنا حرام ہے، اس لیے ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ تو جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو اور زنا میں پڑنے کا جس کے پاس اندیشہ ہو، خطرہ ہو، خوف ہو، تو ایسے شخص پر فرض ہے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ زنا حرام ہے، اور زنا تک جو چیزیں پہنچانے والی ہوں وہ بھی حرام ہے۔ تو زنا تک پہنچانے والی اس کے پاس کون سی چیز ہے؟ نکاح نہ کرنا، تو گویا نکاح نہ کرنا اس کے لیے حرام ہوگا، تو اس کا مقابل میں نکاح کرنا اس پر فرض ہوگا۔ نکاح کرنا فرض اور نکاح سے دور رہنا حرام۔ اسی طرح سے جو شخص نکاح کرنے سے عاجز ہو، چاہے صحت کی وجہ سے، چاہے مالی پوزیشن کی وجہ سے، چاہے اور کچھ حالات اس کے سامنے ایسے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، نکاح کی رغبت تو ہے، نکاح کی خواہش تو ہے، لیکن نکاح کی قدرت نہیں ہے، یعنی گویا مالی پوزیشن ہی کی طرف اشارہ ہے، ایسا شخص صوم رکھے، روزہ جس کو کہہ لیتے ہیں۔ روزہ میں 3 چیزوں کا آدمی عہد کرتا ہے، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ۔ جو شخص صوم رکھتا ہے وہ اللہ کی خاطر کھانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کی خاطر خواہشات سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو گویا خواہشات سے دوری جب دن بھر اختیار کرے گا صوم کی نیت سے، تو دھیرے دھیرے اس کی عادت بن جائے گی۔ تو ایک تو عادت کے لحاظ سے کسی چیز کی پریکٹس اور کسی چیز کی مشق، اور اسی طرح سے کم کھانے کی وجہ سے، کم پینے کی وجہ سے جو رگوں میں خون کا دوران تیز ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے شہوت بھڑکتی ہے، اور جس کی وجہ سے شیطان اپنا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان یجری مجرى الدم، جیسے خون دوڑتا ہے ویسے انسان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے۔ تو پھر جب خون کا دوران اور اس کی تیزی کم ہوگی تو شیطان کے اثرات بھی کم ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہو، شادی کرنے کی طاقت ہو، تو وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہیں پست ہوتی ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو شخص ایسا نہ کر سکے تو وہ صوم رکھا کرے، کیونکہ صوم خواہش کو توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے فائدے بتائے، نگاہوں کی حفاظت اور ایسے ہی شرمگاہ کی حفاظت۔ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب وہ اپنی خواہشات کی تکمیل فطری انداز میں حلال طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی نگاہیں بھی محفوظ رہتی ہیں اور شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو نگاہیں بھی بھٹکتی ہیں، اور شرمگاہ بھی، پانی جو بدن میں اکٹھا ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ اور علاج ہے کہ وہ ایسے لوگ صوم رکھا کریں، کیونکہ یہ اس کی
توڑ ہے. اور صوم کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کے باوجود صوم عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت سمجھ کے جب بندہ رکھے گا تبھی اس کا یہ فائدہ بھی اٹھا پائے گا جو ایک ظاہری اور جسمانی اور شرعی فائدہ ہے، یہ فائدہ بھی اٹھا سکے گا. تو صوم رکھے، کھانا دن بھر نہیں کھائے گا، اور اسی طرح سے صوم کی حالت میں پانی جہاں نہیں پیے گا وہیں خواہشات سے بھی دوری اختیار کرے گا، خواہشات کی چیزوں سے بھی دوری اختیار کرے گا، کیونکہ صوم کا وہ ایک اہم ترین حصہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے. تو یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے. اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے تو ایسے لوگ صوم رکھا کریں، کیونکہ صوم ان خواہشات کو توڑ دیتا ہے. اب یہ نکاح کی اہمیت اور نکاح کا شرعی حکم ہمارے سامنے آ گیا. خلاصہ کیا ہے شرعی حکم کا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور بلا عذر اس کا چھوڑنا مکروہ ہے، اور جو شخص زنا میں پڑنے کا خطرہ محسوس کرے اور نکاح کی طاقت رکھے اس کے اوپر فرض ہے. یہ ہوا خلاصہ شرعی حکم کا. اب جب کوئی نکاح کرنے جا رہا ہے تو کس طرح کی عورت سے نکاح کرے، اور جو ولی کسی لڑکی کا اب نکاح کے لیے لڑکا دیکھ رہا ہے تو کس طرح کا لڑکا اور کس طرح کا شوہر تلاش کرے. تو مرد کس طرح کی عورتوں سے نکاح کریں اور عورتوں سے کس طرح کے شوہروں سے نکاح کیا جائے، ان دونوں باتوں کا ہم آگے بیان کر رہے ہیں. ان دونوں باتوں کو ہم آگے بیان کریں گے. آج ہی کے درس میں اس کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ آج کا درس مکمل کر دیتے ہیں. آج کے درس میں دو باتیں اور. پہلی بات یہ کہ نکاح کے لیے کس طرح کی عورتوں کا انتخاب کیا جائے. اس سلسلے میں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، پہلی چیز یہ کہ دیندار خاتون سے نکاح کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے، یا ان کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ان کی دینداری کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اوصاف بتائے جس کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، یا تو مالداری کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور جس چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کی بشارت دی ہو، کامیاب ہونے کی خوشخبری دی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے نکاح کے لیے ایک دیندار خاتون کو تلاش کرے اور اس سے نکاح کرے اور اس کے باوجود ناکام رہے. یہ اللہ کے نبی کی بشارت ہے. جو دینداری کو ترجیح دے گا اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق. اور آپ نے دعا دی تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ مٹی میں مل جائیں. میں نے کہا آپ نے دعا دی، الفاظ بظاہر بد دعا کے ہیں. یہ عرب کا طریقہ تھا کہ عرب کے لوگ کسی چیز پر آمادہ کرنے کے لیے ایسا کہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اللہ تعالیٰ سے شرط لگا رکھی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ اگر میں کسی بندے کو بد دعا دے دوں تو تو اسے دعا میں بدل دے. اور یہ بہت معروف قاعدہ ہے جسے اہل علم جانتے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ پہلی چیز جو ہمیں دیکھنا چاہیے عورت میں وہ اس کی دینداری ہے. دوسری چیز یہ کہ نکاح کرتے ہوئے اگر جو ہے کنواری سے رشتہ کریں تو یہ غیر کنواری کے مقابلے میں مطلقہ اور بیوہ سے بہتر ہے کنواری سے نکاح کرنا. البتہ اگر مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنے میں کوئی مصلحت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کنواری عورت کو بہرحال ترجیح دینا چاہیے، اس کی افضلیت ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو کہ متفق علیہ ہے. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے شادی کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے
پوچھا، گویا کچھ آپ نے نشانیاں دیکھی، اس کی بنیاد پر آپ نے پوچھا تزوجت، تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لی۔ آپ نے پوچھا کنواری سے یا سیبہ سے، غیر کنواری سے، مطلقہ یا بیوہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے جو ہے غیر کنواری سے، مطلقہ یا بیوہ سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے؟ یعنی شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تفریح، کھیلنا، سکون حاصل کرنا۔ تلاعبها، تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کی طرف اشارہ کیا، وہ اس حکمت کی وجہ سے کنواری سے نکاح کرنا چاہیے۔ اور ایک معنی اہل علم نے اس کا یہ بھی بیان کیا ہے تلاعبها، کہ تم اس کا لعاب اپنے منہ میں لیتے، اس کی زبان کو چوستے۔ اور ایک اور حدیث کو جب ہم اس سے ملا لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنواریاں ہوتی ہیں وہ منہ کی میٹھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے یہ معنی بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ منہ میں ہونٹوں پہ ہونٹ رکھنا اور زبان سے منہ سے منہ لگا کر کے جو ہے جو انسان کو سکون اور لذت ملتی ہے، وہ نکاح کے ایک مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے یا اس کا لعاب چوستے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنیں ہیں، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے اور کئی بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کے شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بہنیں پڑی ہوئی تھی۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر کوئی کنواری سے نکاح کرتا ہوں وہ بھی انہی کے بیچ میں انہی کے جیسے رہے گی، اور مجھے ضرورت ہے کہ ان کی کوئی دیکھ ریکھ کرے جو کہ عمر دراز ہو، سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو۔ تو اس لیے میں نے کنواری سے شادی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ تم نے ایک اور مصلحت دیکھی جس مصلحت کی تمہیں ضرورت تھی، تو اس لیے کنواری کے بجائے تم نے اگر غیر کنواری کو اختیار کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہ قاعدہ بیان فرمایا جو اس سے پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ کسی عورت سے نکاح اس کے دین کی بنا پر یا مال کی بنا پر یا حسن و جمال کی بنا پر کیا جاتا ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر، دینداری کو اختیار کر کے تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو یہ ہو گئی دو چیز، پہلی چیز دیندار خاتون کا انتخاب کریں، اور دوسری چیز کنواری کا، پہلی جس کی شادی ہو رہی ہے باکرہ اور کنواری، اور تیسری چیز کی وہ بہت بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت بچہ پیدا کرنے والی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ میں کثرت تعداد کی بنا پر قیامت کے دن بقیہ امتوں پر فخر کروں گا۔ تو گویا عورت کے خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے زیادہ بچے پیدا کرنا۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ شادی سے پہلے کیسے معلوم ہوگا کہ بچہ دینے والی ہوگی؟ اس کی بہنوں کے ذریعے سے، اس کی خالہوں کے ذریعے سے، اس کی اپنی بہنوں کے ذریعے سے، اس کے رشتہ داروں کو دیکھ کر کے، جو سلسلہ ہے اس کو دیکھ کر کے معلوم ہوگا کہ اس کے یہاں زیادہ ولادت ہوگی، تو اس کا ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رہا کہ کس طرح کی عورت سے نکاح کیا جائے۔ یہ 3 صفات احادیث میں اس تعلق سے آئے ہیں، فقہ اسلامی میں یا احادیث نبوی میں یہ 3 صفات اہل علم نے ذکر کی ہے کہ عورت دیندار ہو، عورت کنواری ہو، اور عورت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ کس طرح کا مرد ہو؟ جو شخص اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے کوئی رشتہ دیکھے تو کس طرح کے مردوں کا انتخاب کرے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں جو کہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ،
او فانکحوا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس صاحب رشتہ کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، راضی ہو، تو ایسا نکاح کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. تو گویا رشتے میں اگر اخلاق مل گیا اور دین مل گیا، دین اور اخلاق دونوں چیزیں دیکھنا چاہیے. جس مرد سے رشتہ کرنا ہے، جس لڑکے سے رشتہ کرنا ہے، اس لڑکے میں یہ دو چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک اس کا دین کیسا ہے اور اس کا اخلاق کیسا ہے. دین سے مراد عبادات ہو سکتے ہیں، صلاۃ کی ادائیگی ہے، صوم کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور دوسرے عبادات ہیں. اور اخلاق کے معاملے میں اس کا رویہ اور اس کا تعامل کیسا ہے، بڑوں سے کیسا معاملہ ہے، چھوٹوں سے کیسا معاملہ ہے، اپنی برابری کے لوگوں سے کیسا معاملہ ہے. تو جب اس کے معاملات اور اس کا دین اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ، تو گویا اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے اور اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، یہ دو چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے یا اپنی سرپرستی میں پائی جانے والی کسی عورت کے لیے شوہر کا انتخاب کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی کامیابی یقینی ہے. اور اگر یہ پانے کے بعد کوئی ایسا رشتہ مل جائے کہ جس میں دین بھی ہے اور اخلاق بھی ہے اور اس کے باوجود اس رشتے کو ٹھکرا دیتا ہے کس اور اسباب کی بنا پر، مال کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، اگر اس رشتے کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہ فتنہ و فساد کا باعث ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو روئے زمین میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا. تو بہرحال آج کے درس میں ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر اور باتیں اگلے دروس میں انشاءاللہ رکھیں گے. اللہ تعالی زندگی کے تمام معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں ہمیں اپنے معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری دنیا کو سعادت بھری دنیا اور مرنے کے بعد اللہ تعالی سعادت کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.